نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کتاب پڑھ رہے ہیں اور حدیث نمبر 45 پر پہنچے ہوئے ہیں، اور آج کا جو باب ہے وہ ہے غصے پر قابو پا کر صبر کرنا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه، والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يسرع الناس كثيرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے، اصل طاقتور پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ السرعہ تو اس کا مطلب ہے عربوں میں کہ اکثر لوگوں کو پچھاڑ دے۔ جو شخص پہلوان ہو اور وہ دوسرے لوگوں کو پچھاڑ سکتا ہو، بہت طاقتور پہلوان ہو جو کہ دوسروں کو پچھاڑ سکے، اس کو کہتے ہیں۔ اس حدیث کے فائدے دیکھتے ہیں ہم۔ اس حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ غصے میں انسان کو بے قابو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی غصہ ایسی چیز ہے جس کو ضبط کرنے کے لیے جو طاقت اور انسان کو اپنے آپ پر کنٹرول چاہیے ہوتا ہے، وہ اس طاقت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جو کہ ایک پہلوان کو دوسرے لوگوں کو پچھاڑنے میں چاہیے ہوتی ہے۔ یعنی جسمانی قوت کی جو شدت ہوتی ہے جس کے ذریعے ایک پہلوان دوسروں کو شکست دیتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ وہ شخص زیادہ طاقتور ہے جو کہ اپنے غصے کو کنٹرول میں کر سکتا ہو۔ جب غصہ آئے تو وہ اس غصے کے جذبے میں بے قابو نہ ہو جائے کہ کوئی ایسے کام کر لے جس سے نقصان دہ ہو، جو نہیں کرنے چاہیے۔ تو اب اس کے لیے ہم غصے کو سمجھتے ہیں کہ غصہ ہے کیا چیز، ٹھیک ہے؟ کہ غصہ جو ہے یہ ایک جذبہ ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے انسان کے اندر خوشی ہوتی ہے، وہ بھی ایک اس کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے، اسی طرح انسان کے اندر غم ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اسی طرح غصہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جذبات جو ہے وہ انسان کے طور پر، انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہوتے ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر غصہ ہو ہی نہ ہو۔ فطری طور پر ہر انسان میں غصہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کسی کے اندر بالکل غصہ نہیں ہے، کہ جہاں پر غصہ آنا چاہیے وہاں بھی اسے نہیں غصہ آتا، تو اس میں اس انسان کی نے زندگی میں کوئی اس کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہوتے ہیں، کسی وجہ سے اس کو اس حد تک دبایا گیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے وہ اس جذبے کو پر عمل کرنے کے، اس کا جذبہ جو ہوتا ہے وہ ابھرتا نہیں ہے۔ اچھا، کیا غصہ برا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، غصہ نہ برا ہوتا ہے نہ اچھا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، غصہ صرف ایک فطری چیز ہے، ٹھیک ہے؟ نہ یہ اچھا ہوتا ہے بذات خود، نہ برا ہوتا ہے۔ لیکن غصے کو جس انسان کے اندر غصہ آتا ہے، اس کو کیوں آتا ہے، اور اس غصے کے حالت میں وہ کیا کرتا ہے، کن حالات میں غصہ آتا ہے، اور وہ پھر اس غصے میں کیا کرتا ہے، کس طرح سے اس سے کیا عمل ہوتا ہے یا کس طرح کا ری ایکشن وہ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں غصے کو اچھا یا برا بناتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی انسان میں ہم کہیں کہ بالکل ہی غصہ ختم ہی ہے، تو کیا وہ اچھی بات ہے؟ تو وہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک فطری جذبہ ہے، جو ایک ہر فطری جذبہ جو ہے، جیسے ہمارے جذبات ہوتے ہیں، خوف کے جذبات ہوتے ہیں، ہماری خوشی کے جذبات ہوتے ہیں، ہماری غصہ ہوتا ہے، یہ چیزیں ہم کو چاہیے ہوتی ہے تاکہ ہم مختلف حالات میں مختلف طرح سے ہم ان سے، وہ ایک طرح سے ہمیں قوت دیتی ہے، یہ چیزیں کچھ کرنے کے لیے قوت آتی ہے۔
جیسے مثال کے طور پر ایک بہت ہی کمزور انسان ہے جسمانی طور پر، لیکن غصے کی حالت میں وہ بہت بڑی چیز اٹھا سکتا ہے، کیونکہ وہ قوت کہاں سے آئی؟ وہ اس کے غصے کی وجہ سے اس کے جذبات جو ہے وہ ایک طرف جمع ہوئے اور اس کو اندر قوت آئی اور اس نے وہ کام کر لیا. ٹھیک ہے، تو غصہ بذات خود نہ اچھا ہے نہ برا ہے، بلکہ ایک جذبہ ہے جو کہ انسان میں ہوتا ہے. اب پھر کیا چیز بری ہے اور کیا چیز اچھی ہے؟ تو دیکھیں، غصے کے بعد انسان سے جو اثرات ظاہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یا اچھے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. پہلی بات کہ کیا بے محل غصہ آیا ہے، یعنی غصہ جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں غصہ آیا ہے، یا جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں غصہ آیا ہے. اگر غصے کا محل نہیں ہے، نہیں آنا چاہیے، جن باتوں پر غصہ انسان کو نہیں آنا چاہیے اس پر اسے آتا ہے. اگر غصہ مثال کے طور پر ایک ماں ہے، اب بچے کو بھوک لگی ہے، وہ رو رہا ہے چھوٹا بچہ، اب ماں بجائے اس کے کہ ماں اگر اس کی بھوک مٹا دے گی تو بچہ چپ ہو جائے گا، لیکن اس کے بجائے اگر ماں اس کو ڈانٹنا اور مارنا شروع کر دے گی تو وہ غلط غصہ ہوگا، برا غصہ ہوگا اور اس کے نتائج برے ہوں گے. اچھے موقع پر غصہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی انسان کے یعنی کہ انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں، انسان کی عزت ہے، انسان کی جان ہے، انسان کا مال ہے، انسان کی عقل ہے یا اس کا دین ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں پر کوئی حملہ کرتا ہے اور وہ ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اگر اس کے دفاع کے لیے انسان کے اندر غصہ آتا ہے تو غصہ اچھا ہے اور یہ آنا چاہیے. اگر ایسے موقع پر انسان کو غصہ نہیں آتا تو پھر وہ مناسب نہیں ہے. تو اب ہمارے لیے ایک پیمانہ ہے. اگر تو ہم کیسے جانے ہمارا غصہ بے محل یعنی کہ بے وجہ ہے، غلط غصہ ہے؟ تو دیکھیں، اگر تو ہمارے غصے کی وجہ سے ہمارے اندر سے رحم دلی نکل جاتی ہے اور ہم ظالم بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ غصہ برا ہے. اسی طرح اگر جہاں پر عدل اور انصاف کرنا چاہیے، جس معاملے میں عدل کی ضرورت ہے کہ دیکھیں دو لوگ ہیں، اب معاملہ حل کرنا ہے اور صحیح بات کیا ہے اس پر دونوں کو راضی ہونا ہے، یہ عدل ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بجائے انسان کا غصہ اس کو عدل کرنے کے بجائے ظلم کرنے پر اتار دے کہ جو صحیح انسان ہے اس کے اوپر وہ غضب کرے اور اس کو نقصان پہنچائے، تو یہ غصہ برا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جن باتوں پر شکر کرنا چاہیے انسان کو، جن اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، لیکن انسان پر غصہ طاری ہوتا ہے تو وہ ان نعمتوں کے بارے میں یا تو کوئی بات بری کہتا ہے یا اس کو ان نعمتوں کے شکر گزار ہونے کے بجائے ناشکری کرتا ہے. تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے غصہ بھی بے محل اور بیکار غصہ ہے، برا غصہ ہے، اور اس پر انسان نے اگر کنٹرول نہیں کیا تو وہ بہت ہی برا ہے، ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں، انسان کے اندر جو حمیت ہوتی ہے، انسان کے اندر جو ایمان کی قوت ہوتی ہے، جو چیز ہمارے دین کے دفاع کرنا ہے ہمیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں کسی کے زیادتی پر، کسی کے ظلم پر غصہ نہیں آ رہا، تو یہ مذمت کے قابل ہے. انسان کو ایسے وقت میں غصہ آنا چاہیے. حقدار کو حق دینے کے لیے بھی اگر ہم ظلم دیکھ رہے ہیں اور غصہ نہیں آ رہا، یا انسان کسی بھی برائی کو روکنے ہو رہی ہے، سامنے کھلی برائی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، اس پر غصہ نہیں آ رہا، تو یہ سب برا ہے. اچھا، غصے میں ہوتا کیا ہے؟ انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے جس وقت اس کو غصہ آتا ہے؟ دیکھیں، غصہ جب انسان کو آتا ہے تو غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جو برا غصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو بے محل غصہ ہوتا ہے، جس کے اثرات بعد میں برے نکلتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو چونکہ شیطان میں آگ ہے، شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، تو انسان کا خون جو ہے وہ اس پر اس کا اثر آتا ہے شیطان کا، اور غصے میں اس کا خون گرم ہو جاتا ہے. اور جب بہت گرم خون دل میں پہنچتا ہے تو دل کے اندر خون کھولنے لگتا ہے، جس سے انسان کے سارے جو کنٹرول ہوتے ہیں اپنے جذبات پر،
اپنے عمل پر وہ ختم ہو جاتے ہیں. ایک انسان کا علم زائل ہو جاتا ہے, ایک سمجھدار انسان بے سمجھ ہو جاتا ہے, اور انسان جیسے انسان ایک جانور کی طرح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, انسان کی عقل موقوف ہو جاتی ہے. پھر یہ خون جو ہے اس کے شریانوں سے گزر کر اس کے جسم میں جاتا ہے, تو اس کے سارے جسم میں گرمی سی آ جاتی ہے, اس کا چہرہ گرم ہو جاتا ہے, اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. تو یہ غصے کے وقت انسان کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا یہ چیز انسان کے لیے صحت کے لیے بری ہوتی ہے؟ تو یہ چیز انسان کے لیے صحت کے لیے بھی بری ہوتی ہے. کس طرح سے بری ہوتی ہے کہ جب بہت زیادہ خون اندر بوائل ہوتا ہے انسان کے اندر, تو حد سے زیادہ اگر بڑھ جاتا ہے تو یہ انسان کی موت کا سبب بن جاتا ہے, یا اس کی شریانوں کے پھٹنے کا سبب بن جاتا ہے. تو کسی انسان میں اگر غصہ ایسا ہے جو کہ بے مقصد غصہ ہے, یعنی کہ جو برا غصہ ہے جس سے ہمیشہ برے اثرات ہوتے ہیں, اور یہ ہر انسان دیکھ سکتا ہے کہ جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں کیا کر بیٹھتا ہوں, مجھ سے کیسے کام سرزد ہوتے ہیں. اگر انسان یہ غور کرے گا تو اسے سمجھ خود ہی آ جائے گی کہ میرا غصہ جو ہے وہ برا غصہ ہے, مذموم غصہ ہے, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے کہ ہم اس غصے سے جان چھڑائے, اس کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دے. پھر آگے چل کے میں بتاؤں گی کہ کس کس طریقے سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ انسان اپنے غصے پر قابو پائے. پھر 2 وجوہات سے غصہ آتا ہے انسان کے اندر. ٹھیک ہے, انسان جو ہے 2 طرح سے وہ ریئیکٹ کرتا ہے. انسان کے سامنے ایک کمزور ہے, وہ جس کو وہ کمزور سمجھتا ہے, اب اس پر جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنے غصے کو بالکل روکنے کی کوشش نہیں کرتا, بلکہ وہ اس وقت اپنے سے کمزور انسان کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرتا ہے, اور عدل اور انصاف نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اور اس کو نقصان پہنچاتا ہے. لیکن اسے غصہ آیا, ٹھیک ہے, ایک انسان کو غصے کی عادت ہے, غصہ آیا اور وہ اس کے سامنے جو مقابل ہے جس پر غصہ آیا ہے وہ اس سے طاقتور ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ اس انسان سے میں غصہ کروں گا تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا. تو اب وہ اندر سے اس کا جو ابلتا ہوا خون جو ہے وہ واپس اس کے دل کی طرف چلا جاتا ہے, کیونکہ اس کو ایک طرح سے اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر میں خوف آ جاتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے میں غصہ کروں گا تو میرے یہ غصہ مجھے بعد میں تکلیف پہنچائے گا, یہ شخص مجھ سے زیادہ طاقتور ہے. تو اس غصے کو دوبارہ اس کے دل میں گرم خون جاتا ہے, اور وہ اس کے اندر ایک خوف کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, یعنی وہ غصہ خوف میں بدل جاتا ہے جب انسان کا مقابلہ اس سے اپنے سے طاقتور سے ہوتا ہے. جب اپنے سے کمزور سے ہوتا ہے تو اس وقت وہ غصے کو دباتا نہیں, اور وہ غصہ کھول کر اپنے جی بھر کے وہ اپنے کمزور اپوننٹ پر اتارتا ہے اور اس کو نقصان پہنچاتا ہے, اور اپنے غصے کو اس وجہ اسے تسکین دیتا ہے. تو یہ 2 طرح سے ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے انسان کے جسم میں. اگر جب انسان کسی ایسے انسان کے مقابل میں ہوتا ہے جس کو بارے میں وہ خود بھی طاقتور ہے انسان, مگر دونوں جیسے ایک طرح سے ہم پلہ ہے, دونوں برابر ہیں, اب ایسے میں خوف جو ہے وہ تو خوف آتا ہے کبھی جب جھگڑے میں اپوننٹ بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے, اور جب کبھی غصہ کرنے والے کی طاقت بڑھ جاتی ہے تو اس کا غصہ بڑھتا ہے. تو وہ انسان غصے اور خوف کے درمیان ہوتا ہے, اور یہ چیز اس کے اندر ایک بے چینی اور ناخوشی پیدا کر دیتی ہے. تو یعنی یہ ساری چیزیں سمجھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اپنے اوپر بھی اس کے کتنے برے اثرات ہوتے ہیں. جس غصے پر انسان قابو نہیں ہوتا, اسے کنٹرول نہیں ہوتا. لیکن اس کے مقابلے میں ایک ایسا انسان جس کو غصہ آنے کی جہاں آنا چاہیے غصہ وہاں بھی نہیں آتا, یعنی کوئی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے, کوئی اس کے مذہب کو دین پر یا اس کی عقل پر ہاتھ ڈالتا ہے, اس کے مال پر ہاتھ ڈالتا ہے, لیکن اسے غصہ نہیں آتا, تو یہ بے غیرت انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو قدرتی ایک صلاحیت ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دی ہے جس سے ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے, وہ صلاحیت سو چکی ہے,
اس کے اندر مر چکی ہے اور وہ بے غیرت انسان ہوتا ہے، اور یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت امام شافعی کا قول ہے کہ جس انسان کو غصہ دلایا جائے، یعنی اس کے جو بنیادی حقوق ہے اس پر ہاتھ ڈالا جائے اور اس پر بھی اسے غصہ نہ آئے، تو وہ انسان نہیں بلکہ گدھا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس انسان کو غصہ آئے اور اس کو سامنے والا اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے، اس کے باوجود اس کا غصہ کسی طرح ٹھنڈا نہ ہو، تو وہ انسان کیا ہے؟ وہ شیطان ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ اس وقت وہ شیطان ہے جب وہ اس حالت میں ہے کہ کسی طرح اس کا غصہ ختم ہی نہیں ہوتا، تو انسان پھر اس کے اندر شیطانیت طاری ہوتی ہے، وہ انسانیت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی یعنی صحابہ کرام کی تعریف کس انداز میں کی ہے؟ دیکھیں سورہ مائدہ 54 میں فرمایا مسلمانوں پر مومن جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رحماء بینہم، تو ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کرتے ہیں۔ اور جب کافروں کا جب دین کا معاملہ آتا ہے، کافر جب دین کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو پھر وہ سخت ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ اسی طرح کافر دوسری آیت میں فرمایا سورہ فتح کی آیت 29 میں، کافروں پر سخت ہوتے ہیں اور آپس میں نرم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان جو ہے وہ نرمی رکھتے ہیں، ان کی درگزر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف اس طرح فرمائی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اس پر وہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو، اپنے رشتوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے، چھوٹی کمی کوتاہی کسی کی درگزر نہیں کر سکتے، اور ہمیں غصہ بہت سخت آتا ہے، تو ہم اپنی اصلاح کر کے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی صفت کیا بتائی کہ مومن اپنے لوگوں سے درگزر کرنے والا اور کافروں پر سخت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد رضی اللہ عنہ کی غیرت پر تم تعجب نہ کرو، حالانکہ میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ اب سعد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، تو کوئی واقعہ ایسا ہوا ہوگا جس میں کچھ لوگوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی غیرت پر بات کی ہوگی کہ وہ بہت زیادہ غیرت مند ہے، یعنی ان کو غصہ آ جاتا ہے، مگر یہ غصہ برا غصہ نہیں ہے، وہ جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں کا غصہ، یعنی ایمان کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جن باتوں میں غصے کی اجازت ہے، غصہ پسندیدہ ہے، ان باتوں پہ غصہ آنا وہ غیرت کی نشانی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ عز و جل مجھ سے بھی زیادہ غیور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے غیور ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ نے بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے، یعنی بے حیائی کے خلاف انسان کے اندر غصہ ہونا چاہیے، اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بے حیائی کو، اور اگر جو انسان بے حیائی پر بھی اسے کوئی اثر نہیں پڑتا وہ بے غیرت ہے، اور اللہ تعالیٰ غیور ہے، اللہ کو بے حیائی پر غصہ آتا ہے، اللہ نے بے حیائی مومنوں کے لیے حرام کی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے غیرت مند بندوں کو فرماتا ہے، کیونکہ اللہ غیرت مند بندوں کے لیے فرماتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل خود بھی مسلمان کے لیے غیرت فرماتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ وہ بھی غیرت مند ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ غیرت فرمایا، اللہ تعالیٰ کا غیرت فرمانا مسلمانوں کے لیے، تو دیکھیں اس میں جیسے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے ایسے احکامات جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں کہ ہمیں بے حیائی سے بچنا ہے، ہمارے جو بھی بنیادی حقوق ہیں، جان مال عزت آبرو دین، ان کی ہمیں حفاظت کرنی ہے،
اور اس کے لیے انسان کو اس کے خلاف اگر کوئی ہے تو اس پر غصہ آنا چاہیے انسان کو، اور اس پر غصہ کرنا اور اس سے انتقام لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے پسند فرمایا غیرت مند ہونا۔ اب غصے میں افراط، یعنی غصے کی کسی کے اندر بہت زیادتی ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ افراط ہے۔ تو افراط اور تفریط، ہمارا دین ہمیں افراط اور تفریط سے بچاتا ہے۔ افراط اور تفریط کیا ہے؟ کہ جو شرعی حدود ہے اس سے زیادہ کوئی چیز ہے تو وہ افراط ہے، شرعی حدود سے کچھ کم ہے جتنا ہمیں ہونا چاہیے تو پھر وہ تفریط ہے۔ تو غصے میں حد سے زیادہ غصے میں ہونا جو ہے وہ مذموم ہے، کیونکہ یہ افراط یعنی کہ دین کی شریعت کی حدود سے آگے بڑھنا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی کہ غصہ جو ہے انسان کے اوپر غلبہ پا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ قوت ہے جو انسان کے اوپر غلبہ پا جاتا ہے، اس کی عقل اور اس کی بات کرنے کی تمیز کو ڈھانپ دیتا ہے، اس کی سوجھ بوجھ کو ختم کر دیتا ہے۔ دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ جب انسان حد سے زیادہ غصے میں ہے تو اس سے اچھے الفاظ اس کے منہ سے نہیں نکلتے، گویا کہ وہ بات کرنے کا ادب بھی اس سے چلا جاتا ہے، اور اس سے عقل کی بات بھی اس سے نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی کوئی بات عقل مندی کی اس وقت نہیں وہ کر سکتا جب وہ غصے میں ہوتا ہے۔ اور اس کی سمجھداری، دیکھیں سمجھداری کیا ہوتی ہے کہ انسان معاملات کو دیکھے، سمجھے، وجوہات پر نظر رکھے اور ان کے حل نکالے۔ تو یہ ساری چیزیں غصے کی زیادتی میں انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا انسان ایک بے چین اور مجبور انسان بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں کمزور پڑ جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں اپنے خود جذبات نہیں ہوتے، اور اس وجہ سے وہ بے چین انسان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر وقت جو انسان کو غصہ بہت جلدی آنے والا غصہ ہوتا ہے تو وہ انسان اس کے دل کے اندر خوشی نہیں ہوتی، وہ ایک مضطرب، ایک بے چین انسان ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے سکون ہونا، تو وہ سکون کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے جذبات، جو بھی فطری جذبات ہیں، وہ اس کے اپنے کنٹرول میں ہو، وہ کوئی ایسا جذبہ نہ ہو جو اس سے ایسے کام کروائے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو اور دوسروں کے لیے، وہ انسان سکون میں ہوتا ہے۔ اچھا بعض اوقات انسان کا سکون، اچھے انسانوں کا جن کا غصہ نہیں ہوتا، بہت زیادہ برا غصہ نہیں ہوتا جن میں، ان کے اندر بھی بے چینی آ جاتی ہے۔ ان کے اندر بے چینی کیوں آ جاتی ہے؟ کہ کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں جو اسے اپنے غصے کی حالت سے، جیسے اس کے میں بار بار اسے جس غصے سے وہ بچنا چاہتا ہے وہ غصہ اس کے اندر بار بار ابھارا جاتا ہے، کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو اپنی جو فطری ایک عدل پسند انسان ہے، ایک سکون پسند انسان ہے، وہ اس حالت سے اگر وہ اس کو بار بار نکالا جاتا ہے تو وہ بھی بے چین رہتا ہے، تو اس کا سکون بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اب غصے کا علاج کیا کیا جائے؟ ہمیں شریعت میں بہت سے علاج بتائے گئے، ٹھیک ہے، ہمیں نصیحتیں فرمائی گئی ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے غصے کو مینیج کریں۔ ہر انسان اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے۔ اگر ایک انسان ہے جس کا غصہ جلدی آتا ہے اور اگر وہ بعد میں سوچے تو اس کا غصے کا مقام بھی بے محل غصہ تھا، یعنی کہ جن شریعت نے جن غصے کو، جن چیزوں پر غصہ کرنا جائز اور پسندیدہ رکھا ہے ان میں سے کوئی سبب نہیں ہوتا، وہ اپنی ذاتی دنیاوی اغراض کی وجہ سے، اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے غصہ اس کو آتا رہتا ہے۔ تو پھر یہ ایسے شخص کے لیے کہا گیا کہ وہ اپنی اس حالت میں فوراً سے وضو کرے، جب بھی اس کو لگے کہ وہ اس پر غصہ طاری ہو رہا ہے تو فوراً سے وضو کرے، کیونکہ جو برا غصہ ہے، جو بے محل آتا ہے، جو دنیا کے معاملات میں اپنی خواہشات کے خلاف چیز ہونے پر غصہ آتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب انسان وضو کرتا ہے تو شیطان کی جو آگ ہوتی ہے اس سے کم ہو جاتی ہے، اور جو شیطان اس وقت اس پر طاری ہوتا ہے اس کا اثر اس پر کم ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو وضو کرنا، ٹھیک ہے، اس میں ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 784۔ اچھا اب دوسری ایک حدیث ہے کہ انسان
جب غصہ آئے اس وقت وہ کھڑا ہوا ہو تو وہ فوراً سے بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے بھی غصہ نہیں جا رہا تو لیٹ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگلی حدیث میں ہمیں تعوذ پڑھنا، اللہ سے شیطان مردود کے شر سے فوراً پناہ مانگنا، یہ علاج بتایا گیا۔ ہم اگلی حدیث کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ وعن سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق علیہ۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت سلیمان بن سردر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود تھا کہ دو آدمی آپس میں دست و گریبان ہو گئے، ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی گردن کی رگیں پھول گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، اگر یہ اس کو کہے، اس کو اس وقت کہہ دے تو اس کا غم اور غصہ دور ہو جائے گا۔ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بارے میں فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ اب اس حدیث میں ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے؟ غصے کے وقت یہ شعوری احساس کہ یہ غصہ شیطانی وسوسہ ہے، مجھے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، یقیناً غصے کے ازالے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ دیکھیں اس میں ہمیں کیا سمجھ آئی، یعنی کہ جس انسان کے اندر بہت غصہ ہے اور جب اسے غصہ آتا ہے تو اسے احساس، یہ نمبر 1 اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ غصہ شرعی طور پر جس غصے کو برا کہا گیا ہے وہ غصہ ہے۔ اب وہ اس کو کیسے پتا چلے گا، وہ میں نے پہلے بتایا کہ یا تو جان مال عزت ہمارا دین عقل ان کسی نے اس پر حملہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی حفاظت کرنا چاہ رہا ہے اور اس میں اسے غصہ ہے۔ جیسے ڈاکو گھر میں آ گیا، وہ ہمارا مال چھیننا چاہ رہا ہے، یا کوئی ہمارے دین کو ہمارے سامنے ہمارے دین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یا کوئی کسی مرد کے لیے اگر اس کی بیوی اور بیٹی یا بہن وغیرہ کے سامنے کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے چاہ رہا ہے، اس کے ساتھ نازیبا بات کرنا چاہ رہا ہے، اور یا پھر اس کو جذباتی طور پر یا ایسا کوئی صدمہ مطلب ناجائز طور پر دینا چاہ رہا ہے جس سے اس کی عقل خراب ہو جائے یا اس کے دین خراب ہو، یعنی کہ اس طرح کی کوئی بات اگر نہیں ہے تو وہ غصہ کیا ہے، وہ دنیا کی کسی وجہ سے ہے کہ میرا یہ کام صحیح نہیں ہو رہا، یا میرا یہ فائدہ خراب ہو رہا ہے، میری یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اس طرح کے غصے سارے کیا ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اب انسان کو فوراً، اور انسان کوئی بھی انسان کسی بھی غصے کی حالت میں ہو، اگر اس کو یہ علم ہے تو وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس احساس کے ساتھ دل میں سمجھ کے ساتھ کہ یہ میرا غصہ شیطان کی طرف سے، اس وقت شیطان مجھ پر حاوی ہو رہا ہے، یہ سوچ کر وہ اللہ سے پناہ مانگے اور صحیح اخلاص کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، تو یہ اس کا غصہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ جب انسان کے اندر ایمان تازہ ہوتا ہے، وہ صحیح دل سے اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا، تو پھر شیطان کی قوت نہیں رہتی، وہ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ
غصے میں شیطان آدمی پر مسلط ہو جاتا ہے، یعنی جب انسان کو غصہ آتا ہے تو شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ صرف غصے ہی کے لیے نہیں ہے، جب بھی انسان گناہ کے لیے آگے بڑھتا ہے کسی بھی گناہ کے کام میں تو شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس پر مسلط ہونا۔ تو اب دوسری روایت میں یہ فرمایا کہ غصہ آگ کی چنگاری ہے، تم میں سے جو شخص اسے محسوس کرے تو اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ اور غصے میں شیطانی مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے، اس لیے اس موقع پر شیطان سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو ملا علی قاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تعوذ سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پڑھنے سے بھی شیطان غصے کا غلبہ کم نہیں ہوا تو پھر انسان وضو کر لے، اس سے بھی اگر غصہ کم نہیں ہوتا تو 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ تو یہ دوا، یہ جو ہے شیطان اس سے بہت ہی ناراض ہوتا ہے کہ انسان کو جب وہ بھڑکانا چاہتا ہے اور وہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو شیطان پھر بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ یہ سارے علاج ہمیں بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی احادیث میں غصے کے 2 قسم کے علاج بتائے گئے ہیں، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ ظاہری علاج تو یہ بتایا گیا کہ انسان وضو کر لے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں غصہ شیطانی اثر کا نتیجہ ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور اگر آگ صرف پانی سے بجھتی ہے، جس کو غصہ آئے اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ اچھا، اور جیسے کہ ہم نے یہ پڑھا کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور ہمیں یہ بھی بات بتائی گئی کہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہوا ہو تو لیٹ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری احادیث ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر باطنی علاج کیا ہے غصے کا، یعنی ظاہری طور پر انسان نے یہ ساری کام کر لیے، ٹھیک ہے۔ اب باطنی طور پر اسے کیا کرنا ہے کہ اس بات کا تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کا غصہ کتنا شدید ہوگا، وہ اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور میں قادر مطلق بھی نہیں، خالق اور مالک بھی نہیں ہوں، اس معمولی سی بات پر غصہ کروں۔ یعنی انسان اس دوران اپنے آپ سے دل میں کیا کہتا رہے کہ اللہ عز و جل اتنے بڑی ہستی ہے اللہ کی، تو اللہ کا پھر غضب اور غصہ بھی کتنا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، بندوں کی غلطیوں کو فوراً نہیں پکڑتا۔ تو پھر وہ اس کے بعد میں اپنے اوپر غور کرے کہ میں تو کوئی ناچیز بندہ ہوں اللہ کا، نہ میرے پاس کوئی ایسے مجھے اختیارات اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں کہ میں اللہ کے مخلوق پر، دوسرے بندوں پر اس طرح سے غصہ کروں کہ انہیں معاف بھی نہ کروں اور کسی طرح غصے کو ختم نہ کروں۔ اگر انسان اس طرح سے دل میں سوچے گا اور اللہ سے ساتھ ساتھ تعوذ پڑھے گا، وضو کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے غصے پر سے قابو دے دیں گے اور اس سے وہ بہت سے نقصانات سے بچے گا۔ اور ایک اور چیز جو باطنی طور پر انسان کو یاد رکھنی چاہیے جب بھی غصہ آئے اس وقت، کہ دیکھیں ہر چیز قسمت سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے نقصان انسان کے لیے تو ہوگا۔ اب وہ اگر کوئی بات کسی کے ہاتھ سے سرزد ہوتی ہے یا خود اس سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ نقصان کسی کے ذریعے ہوا یا اس کے اپنے ذریعے سے، تو اب دوسرے پر بے تحاشا غصہ کرنے سے انسان جو ہے بلا وجہ گناہ میں پڑے گا، غلط کام کرے گا۔ اس کے بجائے یہ سوچے کہ جو ہوا، اگر کوئی نقصان میرے نصیب میں تھا تو وہ ہوا ہے اور میں اسے نظر انداز کر دوں، اس پر میں صبر کر لوں۔ تو انشاءاللہ دل میں اس کے یہ بات ہونی چاہیے غصے کے وقت، اور اس کا عمل کیا ہونا چاہیے، تعوذ پڑھنا چاہیے، بیٹھ جانا چاہیے، وضو کرنا چاہیے یا 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، تو انشاءاللہ اس کا غصہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ اب اگلی حدیث ہے غصے کو قابو پانے کا انعام، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ یہ پسند ہے کہ انسان ایسے غصے سے خود کو محفوظ رکھے جو کہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے، تو پھر ایسے غصے پر جو انسان قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، اس پر قابو پاتا ہے، تو اسے کیا انعام دیا جاتا ہے۔ وعن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه اللہ سبحانہ تعالی
علی رؤوس الخلائق یوم القیامت حتی یخیرہ من الحور العین ما شاء، رواہ ابو داود وترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے کو پی جائے جب کہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر ہو، یعنی کہ ایک انسان جسے غصہ آ رہا ہے اور جس پر غصہ آ رہا ہے وہ اس سے کمزور ہے، یعنی کہ اسے پورا یقین ہے کہ میں اس پر غصے پہ کچھ بھی کروں گا، وہ انسان مجھ سے کمزور ہے، مجھے اتنی طاقت ہے کہ میں اس پر غصہ کروں اور جس طرح سے میں اس پر غصہ اتاروں میں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ اس کے قابل ہے۔ یعنی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر تو غصہ انسان کا کیوں ختم ہو جاتا ہے اور خوف میں بدل جاتا ہے کہ سامنے والا اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، تو انسان کو خوف آ جاتا ہے کہ میں اس پر اپنا ہاتھا پائی کروں گا، اس کو گالی گلوچ کروں گا، اس کے ساتھ برا سلوک کروں گا تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، تو اس کا غصہ خود بخود خوف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے سامنے مجھ سے کمزور ہے، جو بھی ہے وہ، اب میں اس پر غصہ کروں گا تو وہ اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، میرا غصہ وہ اس کے اوپر اترے گا اور وہ انسان کچھ نہیں کر سکے گا۔ ایسے میں غصہ انسان یہ سوچ کر روک لے اپنے آپ کو کہ نہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ سبحانہ یہ میرا غصہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے، اور اگر میں یہ غصہ کروں گا تو میں اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے انسان نے اپنے اوپر قابو پا لیا، ٹھیک ہے۔ تو اور جو کچھ بھی کر سکتا تھا، چاہے تعوذ پڑھ کے، چاہے وضو کر کے، چاہے اللہ سے دعا مانگ کے، چاہے 2 رکعت نماز پڑھ کے، لیکن اس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا تو اسے کیا انعام ملے گا؟ قیامت کے دن اسے تمام مخلوقات کے ساتھ بلائے گا اور اسے کہے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلائے گا اور اسے کہے گا کہ وہ جس حور العین کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے، یعنی کہ چونکہ مومنوں کے لیے حوروں کا تصور ہے کہ قرآن یعنی آخرت میں جنت میں حوریں بھی ہوں گی اور مومنوں کے لیے حوریں ہوں گی، تو اس شخص کو جو اپنا غصہ اللہ کی خاطر کنٹرول کرتا رہا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی یعنی تمام مخلوقات یعنی تمام حوروں میں سے اسے چوز کرنے کی اجازت دے گا کہ تم جسے چاہو اسے اپنے لیے پسند کر لو۔ یہ داؤد ترمذی کی حدیث ہے اور حسن درجے کی ہے، مگر اس کا جو عمل کیا تھا، وہ غصے پر جو غصہ اس سے اپنے نفس کی وجہ سے آتا تھا، اپنی ناپسندیدہ باتوں پر آتا تھا کہ میری پسند کے خلاف بات کیوں ہوئی، اور وہ اس غصے کو کنٹرول کرتا رہتا تھا اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ اس کا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ اصل تو انسان کا غلط رویے سے کنٹرول جب ہی ہوتا ہے نا، جب اس کو وہ طاقتور ہے، وہ اس کے پاس وسائل ہے، وہ کر سکتا ہے، غصہ نکال سکتا ہے، مگر وہ نہیں نکالتا اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی حدیث ہے، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواہ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ چھوڑ دو، یعنی کہ غضبناک نہ ہوا کرو، یعنی کسی بھی بات پر تمہیں غصہ تم مت کیا کرو غصہ۔ اس لیے کئی مرتبہ اپنی درخواست دہرائی، یعنی وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا رہا، اس کو یہ بات انف نہیں لگی کہ غصہ چھوڑ دو سے کیا مطلب ہے، تو وہ بار بار پوچھتا رہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی اچھی نصیحت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ سے یہی نصیحت فرمائی کہ غصہ چھوڑ دو، غصہ مت کیا کرو۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے سے کافی واقف ہوا کرتے تھے، ان کی کمزوریوں، ان کی قوتوں، ان کی کس
کس صحابی میں کون سی زیادہ اچھی خوبی ہے، کس میں کوئی کمزوری، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ تو غصہ چونکہ بری چیز ہے، تو جس شخص میں یہ عادت دیکھی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دنیاوی معاملات میں سے غصہ آ جاتا ہے، یعنی کہ اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتے دنیا کے، اپنی خواہش پوری نہیں ہوتی، تو اسے غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس شخص کو بار بار یہ نصیحت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حرمت پامال کرنے پر انسان کو غصہ آئے اگر، تو یہ غصہ محمود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حرمتیں ہیں، اللہ کی جو حدود ہیں، کوئی ان کو پامال کرتا ہے، ان پر غصہ کرنا تو اچھی بات ہے، پسندیدہ ہے، تعریف اس کے قابل ہے۔ لیکن جس کے مزاج میں تیزی ہے اور غصہ ہے، اسے بار بار غصہ نہ کرنے کی تلقین کی جائے تاکہ اسے اپنی اس کمزوری کا احساس ہو، وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ غصے سے شیطانی مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے، اس لیے کہ بہت ہی بری چیز ہے، اسی لیے اس موقع پر شیطان سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دیکھیں، ہمیں حدیث پوری یاد نہیں ہے مجھے، لیکن شیطان کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے، اور وہ کارندے انسانوں میں جا کر خرابی پھیلاتے ہیں، انسانوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، ان سے برے کام کرواتے ہیں۔ تو سب پھر آ کر شیطان کو اپنا اپنا کارنامہ بتاتے ہیں کہ میں نے تو یہ کام کیا، میں نے تو یہ کیا، میں نے انسانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، ان کو اس طرح سے گناہ میں اکسایا۔ تو ایک شیطان آ کر کہے گا کہ میں نے اتنا غصہ دلایا شوہر اور بیوی کے جھگڑے میں کہ شوہر نے آخر کار اسے اس جھگڑے میں ہی طلاق دے دی۔ تو یہ اس بات سن کر شیطان بڑا خوش ہو جائے گا کہ یہ تم نے جو کام کیا ہے وہ بڑا کام کیا ہے، گویا کہ ایک خاندان کو توڑ دیا۔ ایک دیکھیے، شوہر اور بیوی کا اگر رشتہ توڑتا ہے، اس سے بہت سے انسانوں کی زندگی پر اثر آتا ہے، اور شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جب شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو شیطان بہت زیادہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس حد تک بھی ہو سکے اس جھگڑے کو بڑھاتے چلے جائے، کہ یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے سے غصے کی حالت میں جدا ہو جائے۔ تو اس سے انسان کو اس نقصان سے خود کو بچانا چاہیے۔ اب یہ آخری حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ من ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، جن سے ان کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں سے مومن ویسے ہی اجتناب کرتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ اللہ کو ملتے ہیں، ان کو موت آتی ہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا اور اس کو حسن صحیح کہا گیا ہے۔ اس کا فائدہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن بطور خاص آزمائشوں کا ہدف ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم کہیں کہ ہم اچھے انسان ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہم پر کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے، لیکن اس طرح سے اللہ کا نظام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمیں صاف بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم پر آزمائشیں آئیں گی، اور آزمائشیں کس صورت میں آئیں گی؟ تمہارے اپنے گھر میں، اپنے شوہر سے، اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے تمہیں تکلیفیں پہنچیں گی، تمہیں کچھ نہ کچھ آزمائشیں آتی رہیں گی۔ تو ان آزمائشوں میں اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں گے اور اپنے معاملات کو اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت کے مطابق ہم ان کو طے کریں گے، تو اس میں ہمارے لیے یہ آزمائش میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور یہ آزمائشیں کب تک رہتی ہیں ہم پر؟ جب تک ہمیں موت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر انہی طرح انسان آزمائشوں سے گزرتے ہوئے اپنے نفس پر قابو پاتا رہتا ہے، اور شریعت میں ہمیں جو چیزیں سکھائی گئی ان کے ذریعے مدد لیتا ہے، دعا کے ذریعے مدد لیتا ہے،
اپنے منفی جذبات کو کنٹرول کر کے مدد لیتا ہے، تو پھر اس کے گناہ اس حد تک معاف ہوتے رہتے ہیں کہ وہ بالکل گناہوں سے پاک ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان صبر کو نہ چھوڑے، اپنے جذبات کو حد سے زیادہ نہ بڑھنے دے، اور جو بھی جذبات ہیں ان کو صحیح چینلز میں استعمال کر کے ان کے فائدے حاصل کرے. کیونکہ انسان بہت سے جذبات سے مل کے بنا ہوا ہے، اور ہر جذبہ انسان کے لیے ضروری ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے. مگر ان جذبات میں بھی ہماری آزمائش ہے. ٹھیک ہے، ان کو ہمیں بیلنس شریعت کے، ایک تو یہ کہ شریعت کے قوانین کے انڈر میں اس کو رکھ کر ان کو استعمال کرنا ہے. نمبر 2، ہماری عقل کے تابع کرنا ہے. ٹھیک ہے، انسان اگر جو بھی ایسا ہے جو اس کے جذبات اس کی عقل سے باہر نکل آتے ہیں اور اس کی عقل ان کو سمجھا نہیں سکتی، تو وہ انسان ایک بے چین اور ناخوش انسان ہو جاتا ہے. جب انسان کو صحیح وقت پر صحیح طرح سے وہ شریعت کا علم، اللہ کی مدد کی دعا اور اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، اپنے جذبات کو عقل کے تابع رکھتا ہے، پھر وہ انسان خوش ہوتا ہے اور صحیح اچھا مومن ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اچھا مومن بننے کی توفیق دے.